الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا اس سے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی آج انسانی پیکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آج یہ میرا موضوع ہے۔ سب سے پہلے بات میں شروع کروں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس نے انسان بنا دیا۔ وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ آپ احباب نے آج بہت غور کرنا ہے، اگر وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، فرض کرے اللہ نہ کرے، جیسے ہم پیدا ہوئے اس وقت کوئی درندہ بھی پیدا کیا تھا، گدھا گھوڑا بھی پیدا کیا تھا، کتا بلی بھی پیدا کیا تھا۔ اللہ اگر گدھا پیدا کر دیتا، ہمیں بنا دیتا، تو ہم کیا کرتے؟ مالک مارتا، ریڑھی کے آگے اس کو چلاتا جوتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ نہ اپنی کوئی دکھ درد بتا سکتے تھے، نہ اپنی کوئی مشقت، نہ اپنی تھکاوٹ بتا سکتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کا کرم کتنا ہوا کہ اس نے انسان بنایا۔ پھر انسان بھی تو انسان پیدا ہوا، یہودی کے گھر بھی، عیسائی کے گھر بھی، انگریز کے گھر بھی، مشرک کے گھر بھی، کافر کے گھر بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے کرم بالا کرم کیا کہ ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ پیدا ہوتی اذان دی گئی اور بتایا گیا تجھے مبارک ہو، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر آ رہا ہے۔ تو معمولی انسان نے اللہ کے حبیب کا امتی ہے، تو کتنا رب کا کرم ہے۔ آج جو اگر ہم نعمتوں کا شمار کرنے لگے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے۔ اکیلے روٹی بھی بہت بڑی نعمت ہے، میں انکار نہیں کرتی، روٹی بھی سب سے بڑی نعمت ہے، مگر آپ اپنے جسم کو بھی تو دیکھو۔ ہماری آنکھیں نعمت ہیں، آنکھیں نہ ہوتی تو پھر کیا کرتے، کیسے دیکھتے، کس طرح ہم چلتے پھرتے، کس طرح ہم اپنی ضرورت زندگی کا کام کرتے ہیں۔ ہاتھ نہ ہوتے پھر ہم کیا کرتے، کیسے کوئی چیز پکڑتے، کیسے ہم کھانا کھاتے۔ اللہ کا کتنا شکر ہے، ہاتھ دے دیے، ہاتھوں کی انگلیاں نہ ہوتی، ناخن نہ ہوتے، اللہ نہ کرے کچھ، پاؤں نہ ہوتے، پھر کیسے چلتے؟ پھر دیکھو ہمارا دل صحیح کام کرے، کتنے مریض ہیں ICU وارڈ میں، اللہ کا کتنا کرم ہے، چل پھر لیتے ہیں، دل صحیح کام کرتا ہے، گردے صحیح کام کرتے ہیں، سانسیں صحیح چل رہی ہیں۔ اسی چیز کا اتنی نعمتوں میں لدے ہوئے ہیں، پھر ہم شکر نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں وینٹیلیٹر پہ، اللہ رحم کرے ہم پہ۔ کان دیے ہم سن لیتے ہیں، کان نہ ہوتے تو کیا کرتے، دماغ نہ ہوتا تو پاگلوں کی طرح پھرتے۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی، پھر سونگنے کی حص دے دی۔ کیا کیا نعمتیں میں گناؤں آپ کو، کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ ہم پتہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کی کوشش کرتے رہتے، جو موجودہ نعمتیں ہیں ان سے ہم لطف اندوز نہیں ہوتے، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کا ہم رونا روتے رہتے ہیں جو چیزیں ہمیں ملی نہیں۔ اللہ کی حکمت ہے، وہ مالک کل ہے، اس کی حکمت ہے، شکر کرو اتنا کچھ دے دیا۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پوری نعمتوں میں لدے ہوئے ہیں، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ ان کو بھی تو دیکھو، ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا،
ہمارے بزرگ لکھتے تھے کوئی ایک امام مسجد تھا، وہ نمازیں پڑھاتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا، غریب آدمی تھا، تو وہ مسجد میں لوگ آتے رنگ برنگے جوتے پہن کے، اعلیٰ اور قیمتی جوتے۔ دل میں خیال ہے اللہ، میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں، میں تو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، تیرے قریب لے کر آتا ہوں، سجدہ ریز کرواتا ہوں، لوگوں کو پاک کرنے کے طریقے انہیں بتاتا ہوں، اللہ جوتا ہی دے دے۔ اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا، وہ سڑک سے گزر رہا تھا، لوگوں کے پاس اللہ اتنے اتنے جوتے ہیں۔ ابھی چل ہی رہا تھا، پھر اللہ کی رحمت کے سامنے سے اسے ایک آدمی دکھایا جس کے پاؤں نہیں تھے، وہ زمین سے جسم کو گھسیٹتے ہوئے آ رہا تھا۔ دیکھا تو دل پہ چوٹ لگی، فوراً آ کر سر سجدے میں رکھا، مالک تیرا شکر ہے، جوتا نہیں دیا تیری حکمت ہے، پاؤں تو دے دیے، پاؤں نہ ہوتے تو میں بھی ایسے سڑک پر ایسے رینگ کر چلتا، کپڑے بھی پھٹ جاتے، جسم بھی زخمی ہو جاتا، اور سڑک پر چلتے ہوئے کوئی پتھر بھی تو چبھ جاتا، کوئی تنکا چبھ جاتا، کوئی شیشہ چبھ جاتا، پھر ان کی مرہم پٹی کرتا۔ کتنی میرے لیے مشکل ہو جاتی زندگی گزارنے۔ جی، آپ احباب کو یہی بتانا چاہتی ہوں، نعمتوں کا، موجودہ نعمتوں کا شکر کریں، موجودہ نعمتوں کا شکر کریں۔ روٹی کم ہے تو گزارا ہو گیا، گھر چھوٹا ہے گزارا ہو گیا، مگر صحت سب سے بڑی نعمت ہے، صحت بڑی دولت ہے، اور عزت اس سے بڑی دولت ہے۔ جی، آپ احباب نے عزت کی کوشش کرنی ہے۔ عزت کیسے ملے گی؟ اس عزت والے رب کی عزت کریں گے، اس عزت والے مالک کی بندگی کریں گے، اس سے رشتہ بندگی جوڑیں گے، تب عزت ملے گی۔ لوگوں کو راضی کرنے میں عزت نہیں ہے، محمد عربی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو پھر عزت ملے گی۔ عزتوں والے رسول کی پیروی کریں گے تو عزت ملے گی، دین کے راستے کے مسافر بنیں گے تو عزت ملے گی۔ آج عزتیں تلاش کرتے ہیں، گھر گھر جا کر، فون پہ لمبی کال کر کے، اپنی بڑائیاں کر کے، جی ہاں، اپنی تعریفیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، ہم وہ لوگوں کو بتاتے جو ہم ہے نہیں۔ اگر آپ میں تمام کوالٹی ہیں، آپ میں تمام کچھ ہے، تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے والا خود سمجھ جائے گا۔ جی ہاں، لوگ بہت عقل مند ہیں، خود بخود سمجھ جاتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، اب نا آج رات ہی ایک بی بی آئی، آج نہیں سوری کل رات، یعنی کہ ملنے کے لیے ایک بی بی آئی، دوست ہے میری، تو حالانکہ سب کچھ ہے، تو کہہ رہی تھی، بات تو اس کی ٹھیک تھی، تو کہہ رہی ہے کہ اللہ کے مالی محتاجی بھی نہ دے، بدنی محتاجی بھی نہ دے۔ تو اور میرا تو ذہن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی محتاجی سے بچائے، تو کہہ رہی نہیں باجی، مال کی بھی محتاجی سے اللہ بچائے، رزق کی محتاجی سے بھی۔ جی ہاں، اتنا رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا، وہ اتنی پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی، حالانکہ صحیح تھا سب حالات اس سے، کیونکہ میں جانتی ہوں، میری واقفیت ہے، مگر اتنی خوف زدہ، اتنی پریشانی کے عالم میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا رزق تمہیں آ جائے گا، نصیب والا رزق تمہیں ملے گا۔ جی ہاں، جیسے موت تمہیں آ جائے گی، جیسے اسرائیل پہنچ جائیں گے روح قبض کرنے، کہیں بھی تم ہو وہ تمہیں نکال کر لے جائے گا، کہیں تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ، کسی بھی دامن میں جا کر تم پناہ لے لو، مگر موت برحق ہے، وہ آ جائے گی۔ ایسے ہی رزق کا میرے رب نے وعدہ کیا، اللہ فرماتا ہے رزق تو تمہیں چل کر آ جائے گا، جو تمہارا رزق ہے نصیب میں نے لکھ دیا، وہ ہر حالت میں تمہیں ملے گا۔ جنت عملوں سے لینی ہے، جی، جنت کی کوشش کرنی ہے، جنت حاصل کرنے کی تدبیریں کرنی ہے۔
رب کے احکامات پر عمل کریں گے تو جنت ملے گی، زبان کی حفاظت کریں گے تو جنت ملے گی، آنکھ کی حفاظت کریں گے تو جنت ملے گی، کان دیے ان کی حفاظت کریں گے تو جنت ملے گی۔ کان اللہ نے اس لیے نہیں دیے کہ تم اس سے گندگی سنتے رہو، برے گانے گندے گانے سنتے رہو، گانا تو کسی قسم کا بھی نہیں سننا، غیبتیں سنتے رہو، کان لگا کر کسی کی جاسوسی کرتے رہو، اس لیے نہیں دیے۔ اور زبان اس لیے نہیں دی تو غالی غلوچ کرتا پھرے، لوگوں کی دل آزاریاں کرتا پھرے۔ اللہ کا ذکر اور شکر کرنے کے لیے دیے، بات سمجھانے کے لیے، صحیح استعمال کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے۔ سنو تو اچھی باتیں سنو تو درس قرآن سنو تو واعظ و نصیحت سنو، بزرگوں کے قول سنو۔ آنکھیں دیے فلمی ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں، بے حیائی دیکھنے کے لیے نہیں، قرآن دیکھو، اللہ کی نعمتیں دیکھ کے شکر کرو۔ ہر نعمت اللہ نے دی، اس سے دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرو۔ جی آج یہ ذہن بنانا ہے، یہی میرا سوچ تھی جب آپ سے ویڈیو میں بنا رہی ہوں، آڈیو بنا رہی ہوں۔ جو اس آڈیو کا یہی مقصد ہے کہ آج ہم دوسروں کے کام آنے کا ذہن لیں، جو نعمتیں رب کریم نے ہمیں دے دی، ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ کام لے۔ جی ہاں، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ آپ کے محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، 18-19 سال کا جوان تھا۔ ایک دن رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ کر آیا، پھر رہا تھا۔ محلے کا بچہ تھا، آپ جانتی تھی، بلایا، بیٹا پٹی کیسی باندھی ہے؟ کہا اماں جی سر میں بڑا درد ہے، سر میں تکلیف ہے، اس وجہ سے پٹی باندھ لی۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کبھی شکر کی پٹی بھی تو باندھ دے۔ عمر کتنی ہے؟ کہا بی بی 18 سال۔ 18 سال میں کبھی درد ہوا؟ نہیں، آج ہی درد ہوا ہے۔ 18 سال بی بی صاحبہ نے فرمایا 18 سال اللہ نے تجھے سکون اور امان دیا تو پھر پٹی کیوں نہیں باندھی؟ آج تجھے دکھ اور تکلیف ملا تو نے پٹی باندھ لے، آج شکایت کی پٹی باندھ لے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کوئی بیماری بھی آ جائے تو لوگوں کو نہ بتاؤ۔ اب آپ کو کہ پھر کیا کریں؟ نہیں، ڈاکٹر کو بتانی ہے۔ اب ہم ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں، نہیں بھی پوچھتا اس کو بھی بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو بتاؤ، یہ پھر اللہ کے شکوے شکایتیں ہو جاتے ہیں، دیکھو جی بیماری آ گئی، دیکھو جی پریشان ہو گیا، دیکھو جی مصیبت آ گئی، دیکھو میں کیا کروں، محتاج ہو گیا۔ لوگوں کو بتانا شکوہ نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں ہے جو بتانا چاہ رہی ہوں۔ جی شکوے شکایتیں ہیں کہ دیکھو جی ایسے ہو گیا۔ اللہ تو بندے کو پاک کرتا ہے جب کوئی مصیبت دیتا ہے۔ جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بات مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ میری بات میں مضبوطی آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت تھی، جب اس نے یہ سنا جو مصیبت آتی ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، بیماریاں گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ جس کو یاد کرتا ہے اس کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بیماری دے دیتا ہے۔ اب بی بی صاحبہ کے نا ذہن میں یہ بات رچ بس گئی کہ جب بیمار ہوں گے تو اللہ مجھے راضی ہوگا، جو مصیبت آئے گی تو رب راضی ہے، رب کو میں یاد ہوں۔ شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، بڑی عیش و عشرت کی۔ ایک دن شوہر بڑا راضی ہوا، کہا آج تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو میں بھی عورت ہوں، اگر شوہر پوچھتا ہے کیا مانگنا تو عورت نے کیا کہنا ہے؟ کیونکہ زیور، گہنے، سوٹ، بس کپڑے، ہم عورتوں کو کپڑوں کا شوق ہے۔ زیادہ شوہر صاحب حیثیت ہے تو عورت زیور کا مطالبہ کرے گی، اور کوئی گاڑی کا کچھ اور چیزیں، بس اس کے علاوہ تو سوچ ختم ہے۔ اس بی بی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ کہا میں راضی ہوں، خوش ہو کے کہہ رہا ہوں۔ ایسے بھی کبھی کہا ہے کسی نے؟ خوش ہو کے بھی کبھی کسی نے مانگا ہے؟
تو اس بی بی نے کہا نہیں بس اب دینی ہے تو طلاق ہی دے دے. اس نے ریزن پوچھا تو اس نے کہا نہیں بس میں نے تجھ سے طلاق ہی چاہیے. وہ شوہر بھی صاحب عقل تھا، اس نے کہا ایسے تو میں نے دینے نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس چلتے. اب وہ دونوں میاں بیوی میرے آقا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک پتھر تھا، ٹھوکر لگی، شوہر گر گیا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اس بی بی نے کہا الحمدللہ. کبھی چوٹ پہ بھی کہتے ہیں، بیماری پہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ. آپ نے تو، میں نے اور آپ نے ہمیشہ نعمت پہ شکر کرے شکر کیا ہے. کوئی اللہ کی نعمت آ گئی، کوئی خوشی آ گئی، تب الحمدللہ کہتے ہیں. مگر اس بی بی کا تو عجیب معاملہ ہوا، ہر بات عجیب و غریب. اب بی بی نے الحمدللہ کا دوپٹے کا پلہ پھاڑا اور شوہر کے پٹی کی، کہا چلو جی اب گھر چلتے ہیں، اب نہیں میں نے جانا. کہا کیوں، اب کیا بنا؟ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، نہ کسی کوئی تیسرے آدمی سے ملاقات ہوئی ہے. کہا نہیں اب ضرورت نہیں رہی. تو کہا نہیں چلو اللہ کے نبی سے کی زیارت تو کر آتے، جس نیت سے نکلے ہیں چلو ایسے زیارت کر کے آتے ہیں اور بات بھی بتاتے ہیں جا کے دونوں. اب دونوں میاں بیوی چلے گئے، جا کے بات بتائی تو میرے مدنی کریم نے عورت سے پوچھا صحیح زندگی گزاری تھی، پھر یہ کیا بات بنی، کیوں ارادہ کر لیا علیحدگی کا؟ تو دل کے کانوں سے بی بی کی بات سننی ہے اور غور کرنا ہے. بی بی نے کہا اس کی ساتھ مجھے زندگی گزارتے ہوئے 16-17 سال ہو گئے ہیں، کبھی اس بندے کی طرف سے دکھ نہیں مجھے ملا. ہر گھر میں عیش ہے، ہر گھر میں نعمت ہے، گھر میں ہر سہولت ہے. اس کو صحت بھی ہے، یہ مال و دولت بھی ہے، زیورات بھی ہے، گھر بھی میرا اچھا خاصا ہے، کسی چیز کی تنگی نہیں. تو مجھے خوف ہو گیا، میں نے خود ہی، اسی نے مجھے بتایا تھا، میرے شوہر نے آپ سے سن کر گیا کہ جس کو پریشانی آتی ہے رب محبت کرتا ہے، رب اس سے نعمت کی کمی کر دیتا ہے، کبھی نعمت کی کمی نہیں دیکھی، کبھی یہ بیمار نہیں ہوا. تو مجھے خوف ہوا کہ رب نے اسے بلا تو نہیں دیا، کیونکہ بزرگ، اور مجھے یہ بھی خوف ہوا اللہ نے اس کو نعمتیں دے کے گئی، اس سے ناراض تو نہیں ہے، اس خوف کی وجہ سے. مگر اب آتے ہوئے جب اس کو چوٹ لگی تو میرے دل کو یقین ہوا کہ رب بھولا نہیں، رب کو یہ بندہ یاد ہے، رب اس سے ناراض نہیں، تبھی تو مصیبت دے دی، تبھی تو اس کو دکھ دے دیا. جی ہاں، آپ نے غور کرنا ہے. جب مصیبت آ جائے وہ تو گناہوں کا کفارہ ہے، وہ تو گناہوں کو بندے کے دھوتی ہے. مصیبت، بیماری، تکلیف بندے کے گناہوں کو دھوتی ہے. اور میرے مدنی کریم نے فرمایا درجات کی بلندی دیتی ہے بیماری. یعنی اللہ نہ کرے کسی کی کوئی چیز نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، زخمی ہے، مستقل بیماری ہے، روز کی دوائی لیتا ہے، تو یہ تو روز کا بیماری تو گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے آج سے میں اور آپ ذہن بنائیں کہ ہر حالت پہ شکر کرنا ہے، جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونا ہے. بعض لوگ کسی دوسرے کی کوٹھی دیکھ کر اپنے چھوٹے سے گھر سے، ایک بزرگوں کا ایک اور واقعہ آ گیا کہ کوا تھا، کوے نے ایک بار کبوتر کو دیکھا، کہا دیکھ میرا کالا رنگ ہے، کتنا میں برا لگتا ہوں، اگر میرا رنگ وائٹ ہوتا تو کبوتر کی طرح ہوتا تو کتنا میں اچھا لگتا. یہ سوچتا گھٹتا رہتا، بیمار ہو گیا، پریشان رہنے لگے. ایک دن اس نے کہا چل میں آج نا کبوتر سے پوچھ ہی لوں. کبوتر کے پاس گیا، کہا یار تیری تو بڑی عیش ہے، تیرا رنگ اتنا سفید ہے، ہر کوئی تجھے دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو کبوتر نے کہا میں بھی بڑی عیش و عشرت میں رہتا تھا، بڑا ایسے خوشی سے اچھلتا کودتا تھا، مگر جب سے میں نے طوطے کو رنگ برنگا دیکھا تو مجھے اس پہ فخر ہو گیا کہ اس کے تو کتنے کلر ہیں، کلرفل ہے، اس کی زندگی بڑی حسین ہے. اب یار میں ابھی بیمار ہے تو میں بھی سوچ میں نا
اب وہ کوا اور زیادہ ہوا تو کہا چل واقعی صحیح بات ہے، طوطے کے پاس چلا گیا کہ یار تیری تو زندگی بڑی حسین ہے، میری تو پریشانی میں گزرتی ہے، میں تو ہر وقت سوچتا رہتا ہوں تیرے 2 3 کلر ہیں، تو کتنا خوبصورت ہے، تیری آواز کتنی پیاری ہے۔ کہا نہیں، جب سے میں نے مور کو دیکھا ہے نا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں گنگناؤں، کہ میں اس درخت سے اٹھ کے ادھر جاؤں، میں تو اپنے گھونسلے میں پڑا رہتا ہوں، یہی سوچتا رہتا ہوں۔ تو کوے کو اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو اس مور کے پاس چلا گیا، مور کو جا کر کہا کہ تو کتنا رنگ برنگا، کتنا خوبصورت، تیری کتنی خوبصورتی لاجواب۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو قید کر کے رکھا ہوا ہے، دیکھ میں پنجرے میں ہوں، دیکھ میرے پاؤں کیسے ہیں۔ اب اس نے جب ایسے سنا تو وہ واپس اپنے اڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور کہا موجودہ جو نعمتیں، مجھے اس کا ہی شکر کرنا چاہیے، جتنا آگے چلتا رہوں گا اتنا زیادہ الجھتا رہوں گا۔ بزرگوں نے بنائی تو یہ کہانی تھی یا شاید کچھ سچی تھی، میں نے کہیں پڑھا تھا تو آپ کو بتا دیا، ہمیں پتہ چلا ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ دوسرے کو دیکھ کر اپنا جھونپڑا نہیں جلانا، اور بعض تو ایسے بد نصیب ہیں زیادہ دولت کے لالچ میں اپنی موجودہ دولت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ بھی ان کے کام نہیں آتی، جوڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی آج نعمتوں پر ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان سے خوش ہوں، اور زیادہ دولت ہے تو دین پہ خرچ کریں۔ جی ہاں، لوگوں میں بانٹنے شروع کریں، لوگوں کے کام آنا شروع کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرما دے، جو پڑھا سنا اس سے قبول فرمائے، اس میں جو غلطی خامی ہوگی اس سے معاف فرمائے، اور مجھے صحیح دین کے راستے کا مسافر بنائے، ہم سب کو، بلکہ میرے سامعات کو بھی، اور ہمیں سب کو عافیت عطا فرمائے۔ جی، میرے مدنی کریم فرماتے عافیت رب سے مانگا کرو۔ عافیت کیا ہے؟ دین کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائی، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی، دنیا کی رسوائی سے پناہ اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پناہ، اس کا نام عافیت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں نے نام بھی اپنے چینل کا آئیں دین لکھا ہے، تو اسی طرح مجھے اور آپ سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔